صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی میں وقت دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو 5 بجے ہی اٹھ جاتی تھی نماز ادا کرنے کی غرض سے، اور آج 7 بج گئے تھے۔ او خدا، میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی؟ نیند کے باعث بند دماغ فی الحال اتنا ہی سوچ سکا۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ اپنے قریب سے ابھرتی آواز پر وہ بری طرح سے چونکی۔ سامنے ہی ارسل بنا شرط کے اسے پوری توجہ سے گھورنے میں مگن تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر وہ اس کے ایک ایک تاثر کا بڑی غور سے معائنہ کر رہا تھا۔ نور کا بھی دماغ بیدار ہوا۔ کل رات کا ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگا۔ ارسل کی بے تابیاں اور وہ محبت جس کی بارش میں اس نے ساری رات اس کے وجود کو بھگوئے رکھا، یہ سب یاد آنے پر اسے ایک بار پھر شرم کا دورہ پڑا۔ گال گلنار شرم سے جھکی پلکیں سختی سے بھینچے لب ارسل کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئے۔ کیا ہوا؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ وہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے قریب ہی ہوا۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ویسے کل رات تمہارے یہ گال زیادہ گلابی ہو رہے تھے۔ ابھی اتنے گلابی کیوں نہیں؟ وہ اسے زجر کرنے لگا۔ مجھے کیا پتا، وہ سچی میں انجان تھی، مگر مجھے پتا ہے۔ ارسل نے سنسنیخیز لہجہ اپنایا۔ نور کی بھی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی۔ کیونکہ کل رات ہم دونوں اتنے پاس تھے۔ اس نے نور کے نازک سے وجود کو اس طرح جبٹ کر اپنے حصار میں لیا کہ اس کا ننھا سا دل سہم گیا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارسل کی امید کے عین مطابق اس کے گالوں میں اور زیادہ سرخی گھل آئی، جسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ اب کیا ہوا؟ وہ دوبارہ حیران ہوئی۔ ابھی بھی کچھ کمی ہے، وہ پر سوچ انداز میں گویا ہوا، مگر نور کو اس کا یہ انداز کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ پرسوچ انداز کے باوجود بھی آنکھوں سے شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ پلیز دور ہو جائیے، صبح ہو گئی ہے، ہمیں نیچے چلنا چاہیے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دھڑکتے دل سے بامشکل اس کے جذبے لوٹاتی نظروں سے اپنی نگاہیں چرائیں، مگر ابھی تو صرف 7 بجے ہیں، اتنی جلدی اس گھر میں کوئی نہیں اٹھتا۔ ارسل نے چونکہ اس کے علم میں اضافہ کیا تھا تو وہ بھی بس اسباب میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے خاموش اور بے حس و حرکت دیکھ وہ بھی پھیلنے لگا۔ اپنی محبت کو حاصل کر لینے کا سرور اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، وہ بھی اس سرور میں مگن تھا۔ اپنی شارک پر اس کے دیوانہ وار سلگتے ہونٹوں کا لمس نور کی جان پر بن گیا۔ خود میں سمٹنے کے چکر میں وہ ارسل کے ہی سینے سے جا لگی۔ کل رات سے ارسل نے اس ننھی سی جان کو عذاب میں ڈالا تھا۔ وہ تو شکر تھا اس نے نور کی حال پر ترس کھاتے ہوئے جلدی ہی اسے بخش دیا تھا، ورنہ تو مجھے تمہارا یہ شرمایا روپ بہت پسند ہے۔ جب تم اس طرح میری قربت میں گلابی ہوتی ہو تو میرا دل کرتا ہے تمہیں سارے جہاں سے چھپا لوں، جہاں کوئی تمہیں میلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکے۔ وہ دیکھنا اب ایسا ہی ہوگا، کسی بھی گرم ہوا کو میں تمہارے آس پاس بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر رہا تھا، مگر یہ نور کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ عزت اور فکر کے ساتھ ساتھ بے انتہا محبت کرنے والا شوہر بھی خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر رشک نہ کرتی تو کیا کرتی؟ ارسل محبت میں چور لہجہ اپنا کر مدھم سرگوشی کی گئی۔ پلیز مجھے جانے دے، میٹھی سے التجا۔ ارسل کی آنکھیں پرتہا سے پھیل گئی۔ یہی تو وہ روپ، وہ انداز تھا جو وہ نور میں ہمیشہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، رکو تھوڑی دیر۔ وہ پل میں سرشار سے کیفیت سے باہر نکلا۔ میری بات نہیں مانیں گے؟ ایک بار پھر محبت بڑا لہجہ اور میٹھی سی التجا۔ ارسل نے ایک بھرپور ہنفی بڑی نظر اس پر ڈالی جو اسے محبت سے بلیک میل کر رہی تھی۔ میں تمہاری کوئی بات کیوں مانوں؟ وہ بھی ضدی لہجے میں گویا ہوا۔ کیونکہ میں بول رہی ہوں، حق بڑا انداز اور حکمیہ لہجہ۔ ارسل کے دل میں لاکھوں پھول کھلا گیا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس کے لیے آج شام میری پسند کی ڈریس پہنی ہوگی۔ اس نے بھی اسے بلیک میلنگ پر شرط رکھی۔ اوکے ڈن۔ نور نے بنا سوچے سمجھے ہمیں والی تھی۔ ارسل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ میں مچلی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ نور کو ایک پل کے لیے کچھ گڑبڑ کا احساس تو ضرور ہوا، لیکن جب اگلے ہی لمحے ارسل نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو سب بھول کر وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور اتنی ہی تیزی سے واش روم کا رکے، مگر اس درمیان ارسل سکون سے بیٹھ کر اس کی ایک ایک کارروائی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کی محبت بڑی سازش بھی یاد آئی، لیکن بدلے میں اس نے جس شرط پر اپنی محبوب بیوی کو رہائی بخشی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ بھی ارسل ملک تھا، محبت بڑا ہی صحیح، مگر اسے چونا لگانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسمند بچے اٹھ کے ہوں گے نا؟ اس کے سینے سے سر ٹکائے وہ ہولے سے سوال گو تھی۔
ساری رات بے چینی میں گزری تھی، کتنی ہی دیر وہ اسے دلاسا دیتا رہا۔ حالانکہ اس کا اپنا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن اگر وہ بھی کمزور پڑ جاتا تو قرۃ العین کی حالت اس سے پہلے خراب ہو جانی تھی۔ ابھی وہ فجر میں ہی اٹھ گئی تھی۔ نہیں میری جان، پہلی بار تو ابھی ہمارے بچے کوئی بچے نہیں رہے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری پہلی رات تم اتنی جلدی۔ اسود کے معنی ہیز لہجے پر اس نے ہلکی سے منہ پھلایا۔ میں یہاں آپ سے اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں، آپ ہیں کہ اپنی شادی یاد کر رہے ہیں۔ نہیں میری جان، تم بچوں کے نہیں بلکہ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ اب میں کھلے لفظوں میں بولوں تو آج ان کی ویڈنگ نائٹ ہے۔ اسود نے اب کی بار سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا، مگر اب تو ان حالات کو ایکسیپٹ کرنا ہی تھا۔ ان کی بیٹی اب بڑائی ہو گئی ہے، اس سچائی کو وہ جتنی جلدی دل و دماغ سے قبول کر لے اتنا ہی اچھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ 2 دن بعد جیل سے چھوٹی امل جب سے گھر آئی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، آنکھیں ایک ہی جگہ ساکت ہی پتہ نہیں کون سے غیر مرئی نقطے پر زیر غور کر رہی تھی۔ انور کو اس کی حالت دیکھ اسود اور چاند پر اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ چاند نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اس صدیق کی بیٹی کو اپنایا تھا، وہی اسود نے اس کے باپ کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کو بھی جیل پہنچا دیا تھا۔ کھانے پینے کا سارا سامان اس کے سامنے بڑا بڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر مجال ہے عمل نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ آپ میرے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں ڈیڈ، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے گھر آنے کے بعد بولا تھا، مگر اس جملے نے ایک پل کے لیے انور کو ساکت کر دیا تھا۔ کچھ بھی، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، تمہاری خوشیوں کے لیے میں دنیا میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، مگر اس حوصلے کے ساتھ دل و دماغ میں پنپتا غصہ بھی موجود تھا۔ تو پھر ایک کام کرے ڈیڈ، وہ بنا پلکے جھپکائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو بھی چاہیے میں لا کر دوں گا۔ مجھے مشعل چاند ملک کی موت چاہیے، عبرت ناک موت جسے دیکھ کر سب کی روح کانپ اٹھے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں یہ کھانا کھاؤں گی، ورنہ لے جائیے اس کھانے کو، اس ذلت بڑی زندگی سے زیادہ بہتر موت ہوگی۔ کیا بولیں گے لوگ؟ امل ملک اپنی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ یہ ہار میں برداشت نہیں کر سکتی ڈیڈ۔ آپ جانتے ہیں مجھے جو چاہیے، مطلب چاہیے، مگر اب مجھے چاند نہیں چاہیے، بلکہ اب مجھے اس کے چہرے کی وہ خوشی چھینی ہے جو اس رات اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے تکلیف میں ڈال کر وہ دونوں خوش و حرم زندگی گزار رہے ہیں۔ بتائیے ڈیڈ، آپ یہ کریں گے کہ یا نہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ تم کھانا کھاؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ کچھ سوچ کر انور نے اسے کھانے کا بولا۔ یہ ایک طرح سے صاف سگنل تھا، وہ اس کے ارادے کو پورا کرے گا۔ کچھ یہ اس کی بیٹی کی خواہش اور نفرت تھی، کچھ بات اس کے اپنے بدلے کی بھی تھی، تو حامی نہ بننے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو ارحم؟ اسے صبح صبح سوٹ بوٹ میں ملبوس دیکھ رانی کو حیرت ہوئی، مگر اس سے بھی پہلے وہ اس کی نظر اتارنا نہیں بولی۔ پہلی بار اتنے سوبر سے بزنس مین والے حلیے میں ان کا بیٹا کسی ہیرو سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ کہیں نہیں ماں، میں سوچ رہا ہوں اب مجھے اپنا بزنس اور کھیتوں کی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے، وہ مصروف سے انداز میں بولا، ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر اپنی مضبوط کلائی پر بندھی۔ مگر رانی کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ دیکھیے بیٹا، آفس کیوں؟ کھیتوں کے لیے تو باڑی رکھے ہوئے ہیں، جن کا حساب کتاب تمہاری نانی یا بھی ڈیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی آفس کی بات، تو مجھے خوشی ہے کہ تم میں ذمہ داری آ رہی ہے، لیکن اس درمیان تمہارے اس مار کٹائی کا کام کیا ہوگا جو تم لوگ سیکھنے جاتے ہو؟ تم بول رہے تھے بہت جلد بڑا مقابلہ ہونے والا ہے اور تم اس کے لیے تیاری بھی کر رہے تھے۔ رانی نے اپنے بیٹے کو اس کی بولی کی باتیں یاد دلائی۔ وہ بھی ایک پل کے ساکت ہوا۔ واقعی یہ سب اسی کی بولی کی باتیں تھی۔ ہاں ماں، میں نے بولا تھا، لیکن اب بس میں نے سوچ لیا میں یہ مار کٹائی چھوڑ دوں گا۔ آپ کو بھی تو یہ بسا نہیں، اور سچ کہوں تو میں نے یہ باکسنگ صرف ارسل کو ہرانے کے لیے سیکھی تھی۔ مجھے باکسنگ کا کوئی شوق نہیں تھا جب سے اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، تب سے وہ ہر جگہ سچ کا انتخاب کرتا تھا، جیسے کل روشنی کے سامنے بولا تھا، اور آج اپنی ماں کے سامنے۔ اس کی بات سن رانی کچھ پل کے لیے خاموش ہو رہ گئی۔ اللہ تمہیں کامیاب کر بیٹا، آخر میں بس وہ یہی بول سکی۔ سچ کڑوا تھا، مگر اس سے زیادہ شرمندگی کے تاثرات ارحم کے چہرے پر تھے۔ سچ قبول کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اور ان کا بیٹا خود کو سدھارنے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ شادی کب کرو گے؟ تمہاری ہم عمر سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، ارسل تم سے 1 سال چھوٹا ہے، پھر بھی اس کی شادی تم سے پہلے ہوگی۔ انہوں نے بھی ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی، شاید یہی وجہ تھی جو ارحم کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ڈھونڈ لیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی بہو۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ میں کیسے پسند کر لوں؟ زندگی تمہیں گزارنی ہے، مجھے نہیں۔
اسی لیے اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ، ورنہ میں پھر خود ہی ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں۔ اپنی ماں کی بات پر اس کے تیزی سے بال بناتے ہاتھوں کے آنکھوں کے پردوں پر روشنی کا چہرہ لہرایا، جس کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی وہ بہت پہلے دیکھ چکا تھا، مگر جب اس نے روپ کے راستے آنا شروع کیا تب وہ لڑکی خاموشی سے نگاہیں جھکا کر آگے چلی جاتی۔ اس وقت اسے احساس نہیں تھا، مگر مہندی کے فنکشن میں اسے ہرے رنگ کے امبریلا فراق میں دیکھ ارحم کے دل کے تار بھی عجیب طرح سے بجنے لگے۔ مگر دوسرے دن ہی سچ بول کر وہ شاید اس کے دل میں اپنا وہ مقام کھو چکا تھا۔ یہ سب اس کا سوچنا تھا۔ نہیں ماں، مجھے بھلا کون سی لڑکی پسند ہوگی؟ آپ نے کبھی مجھے لڑکیوں کی بات کرتے یا پھر اوٹ پٹانگ ہرتے کرتے دیکھا ہے جس سے آپ کو یہ شک ہو کہ آپ کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے نہیں نا؟ تو آپ کا جو دل کرے جس سے کرے آپ میری اس سے شادی کروا سکتی ہیں۔ وہ مسکرا کر کوٹ کے بٹن بند کر کے ان کے گال تھپتھپاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رانی نے بھی ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ ارحم کی شادی شروع سے ہی اس کی پسند سے کروانا چاہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کی خوشی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ روپ کی روحانی آواز پر وہ باغ کا کمرے میں آیا جہاں وہ شاید ابھی شاور لے کر بالوں کو ٹاول میں لپیٹے بادامی رنگ کے نفیس کامدار جوڑے میں کھڑی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کو ہمیشہ سے زیادہ دل میں ادرتی محسوس ہوئی، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی تھی؟ کیا ہوا؟ روپ ماتھے پر کئی تیوریاں لیے وہ اسے سوال گو تھے، جبکہ دل اس وجہ کو جڑ سے ختم کر دینے کے لیے بےتاب تھا جس کی وجہ سے اس کی اینجل پریشان ہوئی تھی۔ مصطفیٰ وہ مشی کے پاپا اور مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ٹاول کو بالوں سے آزاد کرتے وہ تیزی اس کی جانب بڑھی۔ اس کی پیشانی کی وجہ سے ان کا مصطفیٰ شاہ کے حساب ڈھیلے پڑے۔ ہمیں چاند بھائیوں کے گھر جانا چاہیے۔ بیشی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ کل کا دن کتنا خوشبو بڑا تھا، آج دیکھو اس کی زندگی میں کیا ہو گیا۔ مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے شاہ، پلیز مجھے اس کے پاس لے چلیے۔ آنکھوں میں نمی لیے مہندی لگے ہاتھوں سے وہ اس کی سفید شرٹ تھامے سراپائے احتجاج بنی تھی۔ ہاں شاہ کی جان، تم رونا نہیں، بالکل بھی نہیں رونا۔ تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں گرنا چاہیے۔ نیلی آنکھیں اس کی جیل سے آنکھوں میں غور کر مصطفیٰ شاہ نے اپنی بتائے جہاں سے وارن کرنے والا رویہ اپنایا۔ اوکے، میں نہیں رہوں گی شاہ، پر پلیز جلدی سے مجھے وہاں لے چلیے۔ حلافے تک کو وہ جٹ سے مان گئی یا پھر شاید کل رات وہ اس کے جنونی انداز سے واقف ہو گئی تھی۔ اوکے بس 2 منٹ میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں، مگر تم نے رونا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر روپ کو وارن کیا، جس پر اس نے اسپاٹ میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی لانے کا اشارہ دیا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے رونا آ رہا تھا۔ آخرکار کسی کا باپ اس سے دور ہو گیا تھا۔ اگر وہ اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھے تو اس سے بڑا شاید کوئی دکھ نہیں تھا۔ ہیلو تراب، کہاں تم دونوں نکمے بائی؟ جیسے ہی تراب نے فون اٹھایا رومان شاہ ایک دم پھڑ پڑا۔ تم دونوں کو یہاں اپنی بیٹی کے ڈرامے دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ یہاں پوری بازی پلٹ گئی اور تم دونوں کیا بانگ پی کر سوئے ہو؟ 4 قتل کر کے بھی اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے باس؟ وہ حیران ہوا۔ تم دونوں ہی آج مجھے میرے فلیٹ پر ملو، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ صرف اپنا حکم چلا کر ہمیشہ کے ساتھ دوسرے کی کوئی بھی بات سننے بغیر وہ فون خود ہی کاٹ چکا تھا۔ تراب حیران ہوا۔ رومان شاید نہ غصہ تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا غصہ اسے تبھی آتا تھا جب بات حد سے بڑھ گئی ہو۔ یہ خبر زریاب کو دینے کے لیے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا فون اس نے انور کو لگایا۔ ہیلو باز، السلام علیکم۔ فون اٹھاتے اس نے ادب سے سلام کیا، مگر رومان شاہ کو آج ہر چیز و انسان زہر لگ رہا تھا۔ اپنے ادب و آداب اپنے پاس کو، کہاں گم ہو تم اور تمہارا بڈھا باپ؟ اس کی ہڈیوں میں بدلے کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہو تو مجھے بتا دینا، میں اس کا وجود بھی ٹھنڈا کر دوں گا۔ کیا ہو گیا ہے باس؟ وہ بھی حیران ہوا۔ ہم سب سے زیادہ تم نیلم کو جانتے تھے اور تم سے بھی زیادہ وہ اسے تمہارا بڈھا باپ جانتا تھا۔ وہ بددماغ عورت ہیں، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اتنا بڑا کام اس سے نہیں ہو پائے گا، اسے صرف بڑکے مارنے آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں تم دونوں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی تم دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ فون پر سے ہی اس طرح کرایا جیسے ابھی ان سب کو سالم نکل جائے گا۔ باس وہ تھوڑی ٹیڑھی ہے۔ آگے بھی کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر آخر بولتا بھی تو کیسے؟ تو کیا پہلے بھی وہ اس کی بے قصور گارنٹی دے چکا تھا؟ بے فضول گارنٹی دے چکا تھا، اور اس وقت رومان شاہ کا یہ بے انتہا غصہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ آج شام مجھے میرے فلیٹ پر ملو، وہیں بات کریں گے۔ اوکے باس۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ خدا جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اربوں کی جائیداد پھر سے دیکھ رومان شاہ کے سر پر خون سوار تھا۔
مسلسل ڈرامے کرتے ہوئے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش میں لگا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار ملی ہار اتنی جلدی نہیں بھولی جاتی۔ آج بھی لوگ چاند کے گھر پر موجود تھے۔ ان کا یہ بنگلہ ملک ہاؤس جیسا تو نہ تھا، مگر بھی بہت سوبر سے انداز میں سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر شے نفیس طریقے سے بٹھائی گئی تھی۔ جس گھر میں کل ہی بہو رخصت ہو گئی تھی، نیلم اور صدی کے جنازے حال کے بیچوں بیچ پڑے تھے۔ گلزار اور واچ مین کے وجود کو ان کے گھر والے لے گئے تھے۔ آج اس گھر میں ماتم کا سما تھا۔ اس گھر میں قدم رکھتے مصطفیٰ شاہ کا دل دھڑکتا رہ گیا۔ چاروں اطراف میں پھیلی کافور کی خوشبو سے اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ حال میں بچھی صف ماتم اور دو جنازے مصطفیٰ شاہ کو آج سے کئی سال پہلے پیچھے لے گئے، جہاں شاہ مینشر جل رہا تھا۔ اس کے بھی سارے اپنے ایک ہی بار میں سے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تبھی کسی نے نیلم کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ ماتھے کے بیچوں بیچ گولی کا نشانہ۔ مصطفیٰ شاہ کے قدم لڑکھڑائے۔ اسی وقت روپ کے ہاتھ سے بھی اس کا ہاتھ چھوٹا اور وہ دوڑ کا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو کہ اب بالکل خالی تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ حیرت کا شدید پہاڑ اس پر گرا۔ اس وقت تو اسے بھی اس کی ضرورت تھی۔ ایسے ہی وقت کا تو وہ بھی ڈسا ہوا تھا، پھر وہ کیوں اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی تھی؟ وہ یہ بھول گیا تھا کہ سامنے دو لاشیں موجود ہیں۔ اس گھر میں ابھی موت آئی ہوئی تھی۔ فی الوقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے پوشیدہ زخم اس وقت کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ فی الحال سب کو مشی کی پرواہ تھی، مگر اس کے دل کو یہ بات کون سمجھائے؟ درد کی شدید لہر دل میں اتری۔ سہمی نظروں سے ایک درد بڑی نگاہ وہاں موجود ہر انسان پر ڈالی اور تیزی سے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، مگر اس سے پہلے ہی کسی کا شفقت بڑا ہاتھ اس کے کندھے پر آن ٹپکا۔ آنٹی کا تم ٹھیک ہو میرے بچے؟ شمس صاحب کی پور شفقت مسکراہٹ دیکھ دل کو سکون ملا۔ شاید وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ مصطفیٰ شاہ جہاں تو اس کے دل کی حال کیا ہوگی۔ یس گرینڈپا، آئی ایم فائن۔ وہ زبردستی مسکرائے، مگر وہ بھی شمس شاہ تھا۔ دنیا دیکھی تھی اس نے، اور سب کے جانے کے بعد تو ان کی جان بسی تھی اپنے پوتے میں۔ بچپن سے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلا تھا تو وہ اس کے رگ رگ سے واقف تھے، جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا تم ایک کام کرو، ملک ہاؤس چلے جاؤ، وہاں کچھ دیر آرام کرو۔ ٹھیک ہے گرینڈپا۔ بنا کسی بحث کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ان سے کچھ دوری کے فاصلے پر اسود یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا، مگر وہ بھی خاموش تھا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا یہ ماحول دیکھ کر مصطفیٰ شاہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ چاند میں یہ مشی کہاں ہے؟ روپ نے آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا۔ مشی اپنے کمرے میں ہے روپ، جاؤ دیکھ لو اسے، اس کی حالت صبح سے خراب ہے، نہ کچھ کاری نہ پیر ہے۔ چاند بھی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تم رکو روپ، جہاں مہمانوں کو سنبھالو، میں اسے جا کر دیکھتی ہوں۔ اپنے قریب سے آتی اپنی ماں کی آواز پر وہ بری طرح سے چونکی۔ ماں یہ سب کیا ہو گیا مشی کے ساتھ؟ آنسو سے لبریز آنکھیں سر و چہرہ لیے وہ اپنی ماں سے سوال گو تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، کبھی دیر کبھی سویر ہی ہر کسی کو اس فانی دنیا سے جانا ہی ہے۔ لیکن صدیق صاحب جس موقع پر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ لمحہ شاید آنے والی زندگی میں ان کی خوشیوں کا ناسور بن جائے۔ تم ایسے کمزور نہیں پڑو روپ، تم میری بہت بہادر بیٹی ہو، یہاں سب کو سنبھالو۔ دیکھو جگہ تارا کی حالت خراب ہوئی ہے، صبح سے اپنے گھر میں دو لاشیں دیکھ وہ بس روز جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے وہاں مشی کے پاس جائیے، میں جا کر باقی صاحب اور تارا کو دیکھتی ہوں۔ بس بعد میں سالتی وہاں سے چلے گی۔ قرۃ کو اس سے یہی امید تھی، وہ جتنی بھی شیطانیاں کر لے مگر اس میں احساسی ذمہ داری بچپن سے ہی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا کیے بھر سے ٹیک لگا کر ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو حال کیے وہ ساکت بیٹھی تھی۔ آنسو تو کب کے رک چکے تھے، یہ تو بس دماغ تھا جو شل ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی دماغ نے ماضی کا سفر کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک پل تھا جب اس کی ماں اس دنیا میں اسے بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی، تب باپ کے ہوتے ہوئے بھی اسے خود پر کسی یتیم کا گمان ہوتا تھا۔ اور ایک آج کا دن تھا جب اس کا باپ گمراہی سے لوٹ آیا تھا، ساری حقیقت اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مشی کو بچپن کی طرح اپنا بیٹا مان لیا تھا، مگر یہ احساس وہ چند پل بھی محسوس نہ کر پائی کہ خدا نے اس بار اسے پوری طرح سے یتیم کر دیا۔ اب تو کوئی نہیں تھا جسے وہ ماں بولے، کوئی نہیں تھا جسے اسے بیٹی ہونے کے باوجود بیٹا بولے۔ ان کا شاید ہر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ دل پر ایک بھاری بوجھ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ گلے میں ایک بار پھر گلٹی ابھرنے لگی۔ آنسو لاکھ کوشش کے باوجود بھی دوبارہ آنسو آنکھوں کے رستے جھلکنے کو بےتاب تھے۔ تبھی دروازہ کھلنے کے بعد بھی وہ نہ چونکی، جانتی تھی کوئی آیا ہوگا اسے دلاسا دینے صبر کی تلقین کرنے۔ صبح سے چاند کے دن آ چکا تھا، ابھی بھی وہ خاموشی بیٹھی تھی۔ یہ بھی اس کی وجہ سے تھا۔ مشی بیٹا کوئی بہت اپنی سے آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔
ایک پل کے لیے مشی کا دل بہت زور سے دھڑکا، ایسا لگا جیسے ماں آ گئے ہو۔ گھٹنوں کے گرد حائل بازو آہستہ آہستہ سرکنے لگے۔ چہرہ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں اندھیرا ہونے کے باعث صرف ایک اولا سا نظر آیا۔ ماں۔ لبو نے بڑی مشکل سے جنبش کی اور یہ لفظ ادا کیا مگر حلق نے آواز کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتی وہ قرۃ العین تھی جس نے بنا کسی غرض کے اسے کسی رشتے ناطے کے نہ ہوتے ہوئے بھی بیٹی بنایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اسی قریب فرش پر وہ بھی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اشک اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ ہائے ماں باپ کے نہ ہونے کا درد وہ بھی تو سمجھتی تھی۔ اگر آج مسی یتیم ہوئی تھی تو وقت نے قرۃ العین سے بھی اس کے یہ مخلص رشتے چھین لیے تھے۔ ڈیڈ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے، وہ شکایت کر رہی تھی مگر لہجے میں انتہا کی بے بسی تھی۔ رو رو کے گلا بیٹھ گیا تھا، گرم گرم آنسو کا سیال بھی بنا آواز بہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایک دن تو سب کو جانا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی تبدیل نہیں، زندگیاں تو خدا نے موت بنائی ہے۔ وہ ہم سب سے 7 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے ایک محبت کرنے والا چنتا ہے تو دوسرا اسے بھی پہلے ہماری زندگی میں بیچ دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے سب سے بہترین فیصلے وہ کرتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے ہم کتنی جلدی اس کے فیصلوں کو سمجھ کر دل سے قبول کرتے ہیں، اور وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی مگر اس وقت وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ کچھ سمجھ سکے۔ میں کیا کروں ماں، مجھے صبر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے دل درد سے پھٹ جائے گا۔ آہکار صبر کا بند ٹوٹا، رونے میں شدت کے ساتھ ساتھ ہچکی بھی بن گئی۔ قرۃ العین نے اسے سینے سے لگایا، وہ جو خود بھی کب سے اپنے رونے کو کنٹرول کر رہی تھی، اسے اس طرح روتا دیکھ خود بھی رو پڑی۔ دروازے کے باہر کھڑی نور بھی وہیں کھڑے کھڑے رونے لگی۔ وہ کیوں رو رہی تھی نہیں جانتی تھی، بس مشی کا درد اسے بھی اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ نیلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق کی بیوی نیلم تھی، مطلب صدیق نے دوسری شادی نیلم سے کی تھی۔ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھا جب ایک عورت نے نیلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اسمند کی غیر ارادی نگاہ اس کی طرف اٹھی، اور وہی وقت تھا جب اسے پتہ چلا صدیق کی بیوی نیلم تھی۔ یہ کوئی اتفاق تھا یا پھر اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا؟ اگر صدیق نے دوسری شادی نیلم سے کی تھی تو وہ سمجھ سکتا تھا ماں کے روپ میں آخر مشی کو کتنا پیار ملا ہوگا، لیکن اس نے صدیق سے شادی کیوں کی؟ وہ بھی اس کی ایک بیٹی اور بیوی ہونے کے باوجود اس کا تو بہت زیادہ نہرا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے انوکھی چیز چاہیے ہوتی تھی، اور چیز بھی وہ جو کسی کے سماج شدہ نہ ہو۔ عجیب کشمکش تھی۔ اس طرح ان دونوں کی موت کا ہونا، کیا یہ سب ایک دوسرے سے جڑا تھا یا پھر اس کے دماغ کا وہم و گمان تھا؟ جو بھی تھا اسے چکندہ رہنا ہوگا، اپنے گھر پر وہ کسی کی پرچھائی نہیں بننے دے گا۔ ہیلو سائنس نے ایمرجنسی میں مصطفیٰ شاہ کو کال لگائی، لگاتے ہی بڑی اور کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ لہجہ میں کتنی مشکل سے بول پایا تھا، یہ بس وہی چاہتا تھا، ورنہ اس وقت اس کا خود سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی باری بات پر احسان کو گمان گزرا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب وہ فراز، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ہسپتال لے جانا چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا۔ ہفتے سے پریشان احسان نے آخرکار اپنی پریشانی مصطفیٰ شاہ سے بھی شیئر کر لی۔ تو لے جاؤ احسان، اسے مرنا نہیں دینا۔ طبیعت خراب کے باوجود بعد میں اس کے اعصاب ٹل گئے تھے۔ سر ایک بات بولوں؟ بولو۔ یک لفظی جواب آیا، مجھے لگتا ہے آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اگر کچھ دن اور یہ اس کال کوٹری میں رہا تو شاید مر جائے۔ اگر آپ ویسے اس پر ترس کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ سوچ کر چھوڑ دے، اس انسان کی وجہ سے آپ کی بہن کو ایک ماں اور بھائی ملا۔ اب کی بار احسان نے بنا کوئی بات سنے فون کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے صحت سست سننے سے زیادہ اچھا تھا کہ وہ فون کر دے، جبکہ مصطفیٰ شاہ خود کی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ سوچنے کے بعد آخر کا وہ اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ ایک بار مکمل بات کی تہہ تک ضرور جائے۔ آخر وہ کیوں ڈوب کو تنگ کرتا تھا، جبکہ وہ لڑکی بازی کرنے والا انسان نہ تھا۔ اس طرح اگر وہ ایک بات سن کر اپنی محبت سے منہ موڑ لے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اسے ایک کوشش ضرور کرنی ہوگی تاکہ آئندہ زندگی میں اسے یہ افسوس نہ ہو کہ اس نے ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور اب وہ یہ بھی سوچ چکی تھی اسے یہ سچ کس کے منہ سے سننا ہے۔ اسی مقصد کو دل میں لیے آج وہ ارحم کے گھر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، دل کشمکش کا شکار تھا۔ وہ صحیح کری یا غلط، ایک پل کے لیے دل کیا الٹے پاؤں لوٹ جائے، مگر پھر اس نے بھی زبردستی اپنے دل کو مضبوط کر رکھا تھا۔ ڈور بیل کو دوبارہ بجانے کے بعد آخرکار ایک نوکر نے دروازہ کھولا۔ چند سوالات کے بعد اس نے کچھ مشکوک نگاہوں سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ویسے اس کا مشکوک نگاہوں سے دیکھنا بھی جائز تھا، آخرکار اس نے حوالہ بھی تو ارحم کا دیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ایک 35-40 سالہ عورت کو حال میں بیٹھا دیکھ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کون؟ اپنے گھر میں کسی انجان کو دیکھ رانی کو حیرت ہوئی۔
اس سے زیادہ حیرت اس انجان کا لڑکی ہونا کروا گیا تھا، لڑکی اور وہ بھی اتنی منموہنی سی۔ اس نے ایک ہی نظر میں روشنی نہ صرف سرتاپا جائزہ لے ڈالا مگر یہ لڑکی تو ملک ہاؤس میں بھی موجود تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، آنٹی میں ارحم سے ملنے آئی تھی، کیا مل سکتی ہوں؟ گھر میں 100 بار جس چیز کی پریکٹس کی تھی آخرکار بول ہی لی۔ ورانی کی تو آنکھیں ہی پھیل گئی، آج تو حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ پہلے ایک انجان پیاری سی لڑکی ان کے گھر میں آئی تھی، اوپر سے وہ حرم کا پوشی تھی، مطلب کچھ تو کھچڑی پک رہی تھی جس کی ان کو خبر نہ تھی۔ وہ ہمت گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھڑی کیوں ہو بیٹا، آؤ بیٹھو۔ رانی کی آنکھیں چمک اٹھی، خیالوں میں بھی اسے یہ لڑکی ارحم کے دلہن کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا، کیا کھاؤ گی، کہاں سے آئی ہو، ارحم کو کیسے جانتی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہو؟ اچھا چلو سب چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری کہیں بات پکی تو نہیں ہوئی، مطلب منگنی وغیرہ؟ رانی نے بھی بنا سوچے سمجھے سارے سوال ایک ساتھ ہی کر ڈالے۔ اتنے سارے سوالوں پر وہ بھکلا گئی، ان سب سوالوں کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں تو ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ ریلو کسی نے پانی کا گلاس عین اس کی آنکھوں کے سامنے کیا، رونے کے بعد چشمہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس تھامنا چاہا لیکن غیر ارادی طور پر چھوٹی چھوٹی مہاروتی انگلیاں مضبوط انگلیوں سے جا کر ٹکرائی۔ پورے بدن میں ایک انجانے احساس کے ساتھ کرنٹ توڑ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنا ہاتھ پڑے کھینچا، تبھی احسن بھی اس فسوہے لمحے سے باہر نکلا۔ سوری، غلطی سے چوک گیا۔ اپنا چشمہ اتار وہ معذرت وہاں تھی، وہ جانتا تھا غلطی اسی کی نہیں ہے، یہ عمل غیر ارادی طور پر ہوا۔ تبھی پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ دو چشمہ مجھے دو۔ اس نے تارا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ اس کا انداز اتنا نرم تھا جیسے ان کے درمیان برسوں سے دوستی قائم ہو۔ اسے اپنی طرف گھورتے دیکھ وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ گہری کالی آنکھیں جن کا اسے یوں گھورنا احسن کو کنفیوز کر گیا۔ اف، یہ آنکھیں چشمے کے پیچھے ہی ٹھیک ہیں، یہ بات وہ دل ہی دل میں بول سکا۔ اس کے گھورنے کا عمل ابھی بھی جاری تھا۔ تنگ آکر نامحسوس طریقے سے وہ خود ہی اس کے ہاتھ سے چشمہ لے چکا۔ ٹیشو پیپر سے چشمے پر موجود آنسو کے قطرے صاف کیے۔ اچھی طرح سے خشک ہونے پر چشمہ اس کی طرف بڑھا کر وہ خود وہاں سے چلا گیا، مگر تارا کا خود کو جو حیران ہو کر دیکھنا اسے اچھا لگا۔ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا اس کے دل میں موجود نرم گرم جذباتوں کو اور ہوا ملتی۔ اب خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ ہر طرف تارا کو ڈھونڈ چکی تھی مگر اتنی بھیڑ میں اسے ڈھونڈنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ نور سے پوچھنے پر پتہ چلا وہ اب ٹھیک ہے اور کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی، تبھی اسے بھی کچھ محسوس ہوا، اور وہ بھی سب مہمانوں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ شام ہونے کو تھی۔ جتنے لوگ افسوس کے لیے آئے تھے اب تقریباً سارے جا چکے تھے۔ وہ بھی تھک گئے تھے مگر یہاں سب سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ بیٹا ادھر آؤ۔ شمس صاحب جو کب سے اسے کام کرتا دیکھ رہے تھے، آخرکار شام ہونے پر ان کے صبر کا بند بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مصطفیٰ وہاں تقریب میں تھا اور روپ جہاں بے خبر تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی، شاید اسے معلوم ہی نہیں تھا اس بارے میں۔ کاش کہ وہ ایک بار مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ لیتی تو یہاں کے بجائے وہاں اس کا درد بانٹ رہی ہوتی۔ جو دادا جی وہ مصطفیٰ کو نکتا بڑی، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں گھر ہونا چاہیے، مصطفیٰ کو شاید تمہاری ضرورت ہو، وہ آج یہ ماحول دیکھ کر یہاں سے چلا گیا ہے، تم نے یہاں رہ کر اپنا فرض نبھایا ہے، میں چاہتا ہوں لیکن اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ شمس صاحب کی باتوں پر وہ پریشان ہوگی، اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، مصطفیٰ کی غیر موجودگی وہ محسوس کر چکے تھے مگر اصل بات یہ ہوگی ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سن رہی ہو بیٹا؟ اسے سوچ کے باور میں کھویا دیکھ وہ بول اٹھی، وہ بھی یکدم چونکی۔ ہاں دادا جی میں سن رہی ہوں۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنی تکلیف مجھ سے چھپاتا ہے، اپنا درد مجھ سے اس لیے نہیں بانٹتا کیونکہ اسے لگتا ہے مجھے تکلیف ہوگی، لیکن بھی وہ یہ بھول جاتا ہے اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ تم جاؤ، اس کے بعد بیٹا وہ تم سے اپنا درد ضرور بانٹے گا۔ وہ اسے سے یہ سب بولنا تو نہیں چاہتے تھے مگر پھر بھی بول دیا تھا کیونکہ مصطفیٰ شاہ کے لیے زیادہ غصہ کرنا، زیادہ ٹینشن لینا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایک وقت میں وہ دماغی مریض رہا تھا، ایک بار وہ سب کو کھو کر اسے بھی کھوتے رہ گئے تھے، اس بار ان میں اسے کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں دادا جی، اور زیادہ ٹینشن بھی نہ لے، میں چاہتی ہوں ان کے پاس۔ وہ مسکرا کر تیزی سے ہارچی حصے کی سمت بڑھی۔ یوسف صاحب نے ان کے قریب آ کر انہیں دلاسا دیا، فکر نہیں کر شمس، ہماری روح کی باتیں ہی اتنے مزے کی ہیں کہ کوئی بھی اپنا غم بلا کر اس کی معصوم باتوں میں لگ جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر اپنی پوتی کو دیکھنے لگے جو باہر کی سمت تیزی سے جانے کے چکر میں تقریباً بھاگ رہی تھی۔ ہاں شاید تبھی تو میرے مصطفیٰ کو اپنے ہر زخم کا مرہم لگی۔ وہ من ہی من یوسف صاحب سے بولے،